آج سے آپ کے لیے ایک نیا ڈرامہ سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے پہلی سی محبت۔ یہ ایک لڑکے اسلم کی کہانی ہے۔ وہ کافی سال پہلے سے اپنے ماموں مامی کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہاں پر اس کی ایک کزن بھی رہتی ہے جس کا نام ہے بشرا۔ بہت عرصے سے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے بڑے ان کی شادی طے کرنے والے ہیں۔ اسی لیے تو دونوں خاندانوں کی رضامندی سے یہ فیصلہ طے پایا کہ ان کی شادی کر دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے پایا کہ اب سے اسلم یہاں پر نہیں رہ سکتا، تاکہ شادی سے پہلے یہ بات کسی میں بھی مشہور نہ ہو کہ یہ پہلے سے ان لوگوں کے گھر رہتا تھا۔ اسی وجہ سے تو اس کا بھائی اکرم اور اس کی والدہ اس کو واپس اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے، جبکہ ان کے آنے سے پہلے ان کے ہمسائے میں رہنے والی لڑکی رکشی کی زندگی بہت زیادہ ٹینشن میں آ چکی تھی۔ اس کی والدہ کا تو انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو چکا تھا، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے والد جو کہ حیدرآباد بہت زیادہ جانا شروع ہو گئے تھے، آخرکار ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو بیاہ کر واپس لے آئے۔ ابھی تو رکشی اس بات کو سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے والد نے اچانک اس پر ایک نیا بم پھوڑ دیا کہ یہ تمہاری ماں ہے، لہٰذا اب تمہیں انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ رکشی تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اس کے والد تو بچپن سے اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں تمہاری ماں بن کر پال رہا ہوں، اب اچانک سے یہ نئی ماں کہاں سے آ گئی؟ اور ویسے دکھنے میں یہ کسی شریف گھرانے کی لڑکی لگتی ہی نہیں تھی۔ اور رکشی نے باتیں سن بھی لی جب وہ اس کے والد کے ساتھ یہ باتیں کر رہی تھی کہ اگر وہ اس سے شادی نہ کرتا تو اس کے چاہنے والے بہت تھے۔ اس بات سے تو رکشی نے بھی اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی شریف گھرانے کی لڑکی نہیں، بلکہ یہ اس جگہ سے تعلق رکھتی ہے جہاں شرفا جانے سے بھی کتراتے ہیں۔ اسی لیے رکشی کو تو اس سے بہت خوف آ رہا تھا، جبکہ اس نے بھی اپنے میاں فیض اللہ جو کہ رکشی کے والد ہیں ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ کو رکشی کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ اس کے لیے ایک نئی ماں لائی جا رہی ہے۔ جبکہ آس پڑوس میں یہ خبر پہنچتے پہنچتے اسلم کی والدہ تک بھی پہنچ گئی، اور ان تک خبر پہنچانے والی ان کی بہو ہے جو ان کے بیٹے اکرم کی بیوی ہے، اور اسلم کی یہ بھابھی لگتی ہے۔ اسی لیے تو اس نے ان کو یہ بات بتا دی، کیونکہ فیض اللہ کے ساتھ تو ان لوگوں کے برسوں سے تعلقات تھے، اور یہ بات جب اکرم تک پہنچی تو اس کو اس بات کو سن کر بہت غصہ آیا کہ آپ لوگ کسی پر اس طرح بہتان نہ لگائیں، جب تک کہ یہ بات کنفرم نہیں ہو جاتی تب تک ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ اسی لیے آگے جا کر محلے کی عورتوں کو ان کے گھر بھجوایا گیا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آیا واقعی یہ عورت کسی برے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں۔ عورتوں نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ یہ تو کبھی بھی اس بات کو نہ بتاتی، لیکن اس کے حلیے اور اس کے بات کرنے کے انداز سے ہی عورتوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت کسی اچھی جگہ سے تعلق نہیں رکھتی۔ اسی لیے تو اسلم کی والدہ بھی اچانک رکشی کے گھر پہنچ گئی اور دیکھتے ہی اس کو لپٹ گئی، اور رکشی کے آنسو صاف صاف اس بات کو چیخ چیخ کر پکار رہے تھے کہ واقعی یہ عورت کسی غلط جگہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اسے تو باقی عورتوں نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ ابھی تو اسلم بشرا کے خیالوں میں تھا کہ اچانک اس کو چھت پر ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی، اس لیے وہ وہاں تک جاتے ہوئے یہ دیکھنے کے بعد اس بات کو محسوس کر بیٹھا کہ شاید اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت برا ہوا ہے۔ ابھی تک تو اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ فیض اللہ صاحب کی بیٹی ہے، اور وہ بیچاری تو اپنی چیخوں کو روکنے کے لیے چھت پر آ گئی تھی اور رو رو کر اپنا برا حال کر رہی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے والد فیض اللہ صاحب اس طرح اس کے ساتھ سلوک کریں گے، اور سدیلی ماں اس کے ساتھ کیا کرے گی یہ تو وہ بہت بخوبی اندازہ لگا سکتی ہے۔ ابھی تک تو بیچاری اپنے آنسوں کو ہی نہ پہنچ پائی تھی کہ سارے محلے کے لوگوں نے فیض اللہ صاحب کے باہر جاتے ہی ان کے گھر پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے تو بیچاری رکشی بہت زیادہ پریشان ہوگی، یہاں تک کہ اسلم بھی اس کے گھر آ گیا، اور اس کے والد کے آنے کے بعد اس نے اس کو چھت سے بھیج دیا۔ یہ سارے لوگ تو اس کے بعد پنچایت لگا کر یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ فیض اللہ صاحب کو محلے سے نکال دیا جائے، کیونکہ اب تو اس عورت کے آنے کے بعد وہ ان لوگوں کو اس محلے میں نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ گھر کی بہو بیٹیوں پر اس پر برا اثر پڑے گا۔ اسی لیے وہ وہاں سے شفٹ ہونے کے بعد اب آگے جا کر کسی نئی جگہ شفٹ ہو جائیں گے، لیکن اسلم جو اس کو ایک نظر سے دیکھ چکا ہے اب وہ دیکھتے ہی اسے دل دے بیٹھا ہے۔ اسی لیے بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس کی رکشی کے ساتھ ملاقاتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آہستہ آہستہ وہ ساری ملاقاتیں ان دونوں کی محبت میں بدلنے والی ہیں۔
لیکن آپ تو یہ جانتے ہیں کہ اکرم صاحب کبھی بھی اپنے بھائی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ فیض اللہ صاحب کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے، کیونکہ ان کی اس بیوی کا جس جگہ سے تعلق ہے وہ کبھی بھی اپنے خاندان کو ان کے خاندان سے جڑنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی کزن بشرا کے ساتھ اس کی شادی طے کر چکے ہیں، اسی لیے یہ کبھی بھی اس بات کو ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ ان دونوں کی ملاقاتیں بہت زیادہ طول پکڑنے والی ہیں، اور اس کے بعد جو طوفانوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو چلے آج اپنے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ پرومو ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ آج سے آپ کے لیے ایک نیا ڈرامہ سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے پہلی سی محبت۔ یہ ایک لڑکے اسلم کی کہانی ہے۔ وہ کافی سال پہلے سے اپنے ماموں مامی کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہاں پر اس کی ایک کزن بھی رہتی ہے جس کا نام ہے بشرا۔ بہت عرصے سے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے بڑے ان کی شادی طے کرنے والے ہیں۔ اسی لیے تو دونوں خاندانوں کی رضامندی سے یہ فیصلہ طے پایا کہ ان کی شادی کر دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے پایا کہ اب سے اسلم یہاں پر نہیں رہ سکتا، تاکہ شادی سے پہلے یہ بات کسی میں بھی مشہور نہ ہو کہ یہ پہلے سے ان لوگوں کے گھر رہتا تھا۔ اسی وجہ سے تو اس کا بھائی اکرم اور اس کی والدہ اس کو واپس اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے، جبکہ ان کے آنے سے پہلے ان کے ہمسائے میں رہنے والی لڑکی رکشی کی زندگی بہت زیادہ ٹینشن میں آ چکی تھی۔ اس کی والدہ کا تو انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو چکا تھا، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے والد جو کہ حیدرآباد بہت زیادہ جانا شروع ہو گئے تھے، آخرکار ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو بیاہ کر واپس لے آئے۔ ابھی تو رکشی اس بات کو سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے والد نے اچانک اس پر ایک نیا بم پھوڑ دیا کہ یہ تمہاری ماں ہے، لہٰذا اب تمہیں انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ رکشی تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اس کے والد تو بچپن سے اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں تمہاری ماں بن کر پال رہا ہوں، اب اچانک سے یہ نئی ماں کہاں سے آ گئی؟ اور ویسے دکھنے میں یہ کسی شریف گھرانے کی لڑکی لگتی ہی نہیں تھی۔ اور رکشی نے باتیں سن بھی لی جب وہ اس کے والد کے ساتھ یہ باتیں کر رہی تھی کہ اگر وہ اس سے شادی نہ کرتا تو اس کے چاہنے والے بہت تھے۔ اس بات سے تو رکشی نے بھی اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی شریف گھرانے کی لڑکی نہیں، بلکہ یہ اس جگہ سے تعلق رکھتی ہے جہاں شرفا جانے سے بھی کتراتے ہیں۔ اسی لیے رکشی کو تو اس سے بہت خوف آ رہا تھا، جبکہ اس نے بھی اپنے میاں فیض اللہ جو کہ رکشی کے والد ہیں ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ کو رکشی کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ اس کے لیے ایک نئی ماں لائی جا رہی ہے، جبکہ آس پڑوس میں یہ خبر پہنچتے پہنچتے اسلم کی والدہ تک بھی پہنچ گئی، اور ان تک خبر پہنچانے والی ان کی بہو ہے جو ان کے بیٹے اکرم کی بیوی ہے، اور اسلم کی یہ بھابھی لگتی ہے۔ اسی لیے تو اس نے ان کو یہ بات بتا دی، کیونکہ فیض اللہ کے ساتھ تو ان لوگوں کے برسوں سے تعلقات تھے، اور یہ بات جب اکرم تک پہنچی تو اس کو اس بات کو سن کر بہت غصہ آیا کہ آپ لوگ کسی پر اس طرح بہتان نہ لگائیں، جب تک کہ یہ بات کنفرم نہیں ہو جاتی تب تک ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ اسی لیے آگے جا کر محلے کی عورتوں کو ان کے گھر بھجوایا گیا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آیا واقعی یہ عورت کسی برے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں۔ عورتوں نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ یہ تو کبھی بھی اس بات کو نہ بتاتی، لیکن اس کے حلیے اور اس کے بات کرنے کے انداز سے ہی عورتوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت کسی اچھی جگہ سے تعلق نہیں رکھتی۔ اسی لیے تو اسلم کی والدہ بھی اچانک رکشی کے گھر پہنچ گئی اور دیکھتے ہی اس کو لپٹ گئی، اور رکشی کے آنسو صاف صاف اس بات کو چیخ چیخ کر پکار رہے تھے کہ واقعی یہ عورت کسی غلط جگہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اسے تو باقی عورتوں نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ ابھی تو اسلم بشرا کے خیالوں میں تھا کہ اچانک اس کو چھت پر ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی، اس لیے وہ وہاں تک جاتے ہوئے یہ دیکھنے کے بعد اس بات کو محسوس کر بیٹھا کہ شاید اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت برا ہوا ہے۔ ابھی تک تو اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ فیض اللہ صاحب کی بیٹی ہے، اور وہ بیچاری تو اپنی چیخوں کو روکنے کے لیے چھت پر آ گئی تھی اور رو رو کر اپنا برا حال کر رہی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے والد فیض اللہ صاحب اس طرح اس کے ساتھ سلوک کریں گے، اور سدیلی ماں اس کے ساتھ کیا کرے گی یہ تو وہ بہت بخوبی اندازہ لگا سکتی ہے۔ ابھی تک تو بیچاری اپنے آنسوں کو ہی نہ پہنچ پائی تھی کہ سارے محلے کے لوگوں نے فیض اللہ صاحب کے باہر جاتے ہی ان کے گھر پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے تو بیچاری رکشی بہت زیادہ پریشان ہوگی، یہاں تک کہ اسلم بھی اس کے گھر آ گیا، اور اس کے والد کے آنے کے بعد اس نے اس کو چھت سے بھیج دیا۔ یہ سارے لوگ تو اس کے بعد پنچایت لگا کر یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ فیض اللہ صاحب کو محلے سے نکال دیا جائے، کیونکہ
کیونکہ اب تو اس عورت کے آنے کے بعد وہ ان لوگوں کو اس محلے میں نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ گھر کی بہو بیٹیوں پر اس پر برا اثر پڑے گا۔ اسی لیے وہ وہاں سے شفٹ ہونے کے بعد اب آگے جا کر کسی نئی جگہ شفٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اسلم جو اس کو ایک نظر سے دیکھ چکا ہے، اب وہ دیکھتے ہی اسے دل دے بیٹھا ہے۔ اسی لیے بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس کی رکچی کے ساتھ ملاقاتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آہستہ آہستہ وہ ساری ملاقاتیں ان دونوں کی محبت میں بدلنے والی ہیں۔ لیکن آپ تو یہ جانتے ہیں کہ اکرم صاحب کبھی بھی اپنے بھائی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ فیض اللہ صاحب کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے، کیونکہ ان کی اس بیوی کا جس جگہ سے تعلق ہے وہ کبھی بھی اپنے خاندان کو ان کے خاندان سے جڑنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی کزن بشرا کے ساتھ اس کی شادی طے کر چکے ہیں۔ اسی لیے یہ کبھی بھی اس بات کو ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ ان دونوں کی ملاقاتیں بہت زیادہ طول پکڑنے والی ہیں، اور اس کے بعد جو طوفانوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو چلے آج اپنے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ پرومو ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔